نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عملی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، لہٰذا جیسے ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد کی بکریاں چرانے لگے۔ دیار بنی سعد میں، یہ بھی ایک جگہ کا نام تھا، وہاں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیراط 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہوگی، یعنی اتنے کم روپے میں ہمارے نبی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ عوامل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں، یعنی جب آپ نبی بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں، یعنی ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو جو شیپرڈ ہوتا ہے، یعنی چرواہ جو ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے اور بکریوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، تو لیڈرشپ کوالٹی اللہ تعالیٰ کو لانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بکریاں، ہر نبی سے بکریاں چروائیں۔ اور پیچھے اب کیونکہ شیپرڈ بھی جو ہوتا ہے وہ پیچھے رہتا ہے اور ہر نبی کو بھی پیچھے رہنا ہوتا ہے، اپنی قوم کے پیچھے رہنا ہوتا ہے، کوئی بھی نبی کبھی آگے نہیں چلتا اپنی قوم سے۔ تو اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہوتا ہے بکریوں میں، کیا کرنا پڑتا ہے۔ اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا، بالکل ارلی مارننگ، بکریاں شور مچانا شروع کر دیتی ہیں کھانے کے لیے۔ آپ چاہے رات کو کتنی بھی دیر سے سوئے ہوں یا نہیں سوئے ہوں، صبح اٹھتے ہی جو ان کا شور شروع ہوتا ہے نا، پھر آپ نہیں سو سکتے۔ تو اس سے کیا ہے، وقت کی پابندی سکھائی گئی، یعنی وقت کے ساتھ ہی آپ کو کام میں نکلنا ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، جنگلی جانوروں سے انہیں بچانا، ریوٹ سے الگ ہونے سے روکنا، جو زخمی بکری ہے اس کی مرہم پٹی کرنا۔ اور انبیاء کرام کا بھی یہی کام ہوتا ہے نا، جو زخمی ہوتا ہے، زخمی کیسے ہر لحاظ میں، اخلاق میں ہو چاہے وہ کیسے بھی ہو، اس کی مرہم پٹی کرنا، ایسی جگہ لے جانا جہاں چارہ پانی بالکل نہ ہو، یا ڈھونڈنا، کیونکہ عرب کے زمانے میں، عرب میں کیا تھا کہ جہاں پر چارہ پانی ہوتا تھا وہاں پر بہت کم جگہ ہوتی تھی، کیونکہ سارا ریگستان تھا نا، بہت مشکل سے ملتا تھا۔ تو ایسی جگہ لے جانا جہاں چارہ پانی ہو، ڈھونڈ کر نکالنا ایسی جگہ کو۔ تو جہاں ضرورت کا سامان ہو، بہت ہیوج رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے بکریوں کی، جس نے بکریاں چرائی ہوں اس کو پتا ہو۔ اب اس سے کیا تھا، لیڈرشپ، مینجمنٹ، رسپانسبلٹیز سب آ رہی ہیں ہمارے نبی کو۔ پیشنس، صبر، الرٹنس، غافل نہیں ہو سکتے، بکریوں سے تو کوئی بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ ٹف زندگی تھی، گرمی، سایہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، ہریالی نہیں تھی، مشقت، پیدل سفر، بکریوں کے ساتھ پیدل۔ اور آپ یہ دیکھیں کیسا لیڈر تیار ہو رہا تھا، کس قدر کا لیڈر۔ اور جب بکریاں چلتی تھی تو گرد غبار کس پر آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی وہ بھی آپ کو سہن کرنا پڑ رہا تھا۔ اور جب جاتے تھے توشہ لے کر نہیں جاتے تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کبھی کبھار توشہ لے لیا تو لے لیا، ورنہ آپ زیادہ تر توشہ نہیں لیتے تھے، یعنی آپ لنچ باکس لے کر نہیں جاتے تھے کہ چلو میں دوپہر کو بیٹھ کر آرام سے چھائے میں کھاؤں گا۔ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر تھے تو آپ کچھ بیریاں کھانے لگے راستے میں، یعنی جتنے بھی صحابہ کرام تھے ڈھونڈ کے بیریاں کھانے لگے راستے میں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے جو سیاہ ہوں، یعنی جس کا رنگ تھوڑا ڈارک ہو، وہ لینا، وہ مزے کی ہوتی ہیں۔ جب میں بکریاں چراتا تھا تو یہی کھایا کرتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسا کر رہے تھے ہمارے نبی، کی بیریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے تھے۔ کھانا نہیں ہوتا تھا، پانی نہیں ہوتا تھا، اس کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر، کس قدر محنت تھی وہ۔ اور اتنی دھوپ، 50 ڈگری کا ٹیمپریچر، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی، پیدل سفر، نہیں کار میں، خود کار میں چل رہے ہیں اور بکریاں آگے چل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام 4 سال کی عمر میں ہی شروع کر دیا تھا۔ پہلے بارٹر سسٹم بھی ہوا کرتا تھا، یعنی کچھ میں چراتا ہوں تو مجھے یہ دو۔ 4 سال کی عمر میں جب کیا تھا۔ جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ سائب بن ابو سائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت بحث کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے۔ کوالٹیز دیکھیں آپ کی۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی
اور پرہیز کے لیے مشہور تھی، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا. یعنی آپ ہر اسٹیپ پہ، زندگی کے ہر پڑاؤ پر آپ کا یہی عمل رہا ہے، آپ کا یہی اخلاق رہا ہے. چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا. اس وجہ سے آپ کا لقب کیا پڑ گیا؟ امین. بہت زیادہ امانت دار تھے اور دور دور تک مشہور ہو گئے، صرف کس لیے؟ اپنی امانت کے لیے. کیونکہ عرب کا کلچر، میں نے آپ کو بتایا اور آپ قرآن میں بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، عرب کا کلچر کیسا تھا، جہاں پر بے ایمانی، چیٹنگ، رشوت خوری یہ سب عام تھی. قتل کرنا لوگوں کو، قتل تو ایسے کرتے تھے جیسے تھپڑ مار دیا ہوگا، معمولی بات سمجھتے تھے. اتنے سے مسائل کو لے کر قبیلوں میں جھگڑے ہونے شروع ہوتے تھے، اور وہ جھگڑے کئی سالوں تک چلتے تھے. اب ان میں ایک ایسا شخص نکلنا جس کا اخلاق اتنا اچھا ہو، جو اتنا فیمس ہو، اور یعنی جس کے اندر اتنی امانت داری ہو، وہ تو اس کے چرچے تو دور دور تک ہوں گے نا، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ امین. اب ہمارے نبی پر ہر کوئی بھروسہ کرنے لگا. ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت. اب کس کے مال کی تجارت ہوئی؟ حضرت خدیجہ کی. آپ کا یہی شہرہ سن کر حضرت خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی. یعنی آپ اتنے مشہور ہو گئے، آپ حضرت خدیجہ تک بھی یہ بات پہنچی کہ اتنے مشہور ہیں اور اتنے امانت دار ہیں، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی تجارت میں ان کو رکھوں، اپنی تجارت کے لیے. وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں، اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی. کون تھی وہ؟ خدیجہ الکبریٰ. بہت بڑی ٹریڈر تھی، بہت مالدار تھی. انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ کو سب کچھ اچھی اجرت دیں گی، یعنی سب کچھ اچھی اجرت پر دیں گی، سب سے اچھی اجرت آپ کو دیں گی. اب یہ سودا طے پایا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا سامان لے کر نکل گئے. آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. کس کا غلام؟ حضرت خدیجہ کا. وہاں خرید اور فروخت کی، خوب نفع ہوا، اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی. یعنی حضرت خدیجہ کے مال میں اتنی برکت کبھی نہ ہوئی، اتنا زیادہ پروفٹ کبھی نہیں ہوا جتنا اب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر گئے. پھر مکہ واپس آئے اور امانت فرما دی، یعنی امانت ادا کر دی. مکہ واپس آئے اور پوری کی پوری ایسی امانت انہوں نے لوٹا دی. اب حضرت خدیجہ سے شادی. ادھر حضرت خدیجہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخوردہ رہ گئی، یعنی حیران رہ گئی کہ اتنا نفع آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. وہ تو حیران ہی رہ گئی. وہ پھر میسرہ نے آپ کے شیرین شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کا سایہ کرنے کا حال بیان کیا، کیونکہ نبی کے ساتھ جا رہے تھے. اور تجارت جو ہوتی ہے، سفر جو ہوتا ہے، وہ ایک دن کا نہیں تھا کہ پلین میں بیٹھے اور بیچا اور دوسری جگہ فلائٹ لے کر واپس آ گئے. ایسا نہیں تھا. مہینوں کا سفر ہوتا تھا، پیدل طے کرنا ہوتا تھا، کئی دن لگ جاتے تھے اس سفر میں. اور کئی دن اگر ہم کسی کے ساتھ رہیں تو اس کے اخلاق کا کتنا اچھے سے پتہ چل جاتا ہے. اخلاق کا پتہ لگانے کے لیے 3 دن ہی کافی ہیں، اور وہ کئی دن ساتھ رہے تھے. اور پھر راستے میں جو بھی معجزے ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوپ میں مجلس کا سایہ کرنا، 2 فرشتوں کا سایہ کرنا، سب حال کون دیکھ رہا تھا؟ یہ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ. اور انہوں نے آ کر سب بیان کیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا. چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی، یعنی اپنے سارے چچاؤں سے بات کی. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا. بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا. خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا، جس میں اللہ کی حمد اور ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا. اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کا تصور تھا اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا تھا، لیکن شرک ساتھ میں آ گیا. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن شرک ساتھ میں آ گیا. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی.
40 سال تھی، ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، اور کچھ اقوال بھی ہیں، لیکن مشہور کیا ہے کہ وہ 40 سال کی تھی۔ کتنے سال بڑی؟ 15 سال۔ حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا، اور ابو الحالہ تیمی سے ہوئی، اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، پھر ابو الحالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلو اور پچھلو سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ ہر کوئی حضرت خدیجہ پر رشک کرنے لگا تھا، ایسی بیوی وہ ثابت ہوئی۔ اچھا، 2 مرتبہ شادی ہوئی حضرت خدیجہ کی۔ کتنی بار شادی ہوئی؟ 2 بار۔ عرب کی عورتیں نا بہادر ہوا کرتی تھی، ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب آپ دیکھیں 2 مرتبہ 2 بار وڈو ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، کتنا بڑا صدمہ ہے ایک لیڈی کے لیے، اور ساتھ میں بچے بھی تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی شخصیت تیار تھی؟ کیوں تھی؟ کیونکہ ہمارے من میں یہ سوال آتا ہے نا، کیوں کی تھی اتنی بڑی سے شادی؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسی شخصیت تھی، کتنی مضبوط خاتون تھی وہ، کہ اپنے ایموشنز کو اپنے اوپر انہوں نے حاوی نہیں ہونے دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر امپریس ہوئی۔ ہمارے ہاں وڈو عورت کا کوئی ہوپ رہ جاتا ہے؟ آج کل کوئی ہوپ نہیں رہ جاتا۔ اگر کوئی وڈو ہو گئی تو ایک تو وہ خود اتنی غم میں ہوتی ہے، اور اوپر سے سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ اور اس کو غم میں ڈال دیتی ہے، اور پھر اپنا مقصد ہی بھلا بیٹھتی ہے۔ کوئی مقصد، ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن وہ 2 مرتبہ وڈو ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اتنی بڑی تجارت کو سنبھال رہی تھی، اتنا بڑے بزنس کو وہ سنبھال رہی تھی، اتنی بڑی ٹریڈر تھی وہ۔ اور ہر سردار، بڑے بڑے سردار کی نظر حضرت خدیجہ پر تھی، لیکن حضرت خدیجہ کی نظر مال پر نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مال تو ان کے پاس آلریڈی بہت تھا۔ اب اصل چیز انہوں نے کیا دیکھی؟ اخلاق، امانت اور کردار۔ کیونکہ ہمارے نبی کے پاس کیا تھا؟ ان کا تجارت لے کر ہی تو ان کی گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ کیسی شخصیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کی گئی۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی زندگی صرف اللہ کی خاطر گزارنی چاہیے، کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کس کے خاطر کر رہے ہیں؟ اللہ کے خاطر۔ اور ہر مشکل اسٹیپ پر آپ اللہ کا نام لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے اہل نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی فوت ہو گئی۔ آپ دیکھیں کیا گزرتی ہوگی ہمارے نبی پر، ایک ایک کر کے سب فوت ہو رہے ہیں، اور کتنا بڑا غم ہوتا ہے یہ، اولاد کا غم ہوتا ہے یہ۔ صرف حضرت فاطمہ ہی تھی جو آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہی۔ اگر ہمارے سے کوئی فوت ہو جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہمارے نبی کی جگہ رکھ کر دیکھیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا ہوگا ہمارا، کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہماری زندگی نہیں بچی، اب تو زندگی میں کوئی خیر ہی نہیں بچی۔ اور نبی ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ ہر کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کیا نبی روتے نہیں تھے؟ روتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر روئے تھے، یعنی لگاتار آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے، اور ایک صحابی نے کیا کہا؟ آپ بھی روتے؟ تو نبی نے کیا کہا کہ رونا تو نیچرل ہے، لیکن زبان سے کلمات نکالنا وہ کفر ہو جاتا ہے، کفر کے کلمات نکالنا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کرنا تھا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا میرے ساتھ ہی کرنا تھا، یہ سب پھر غلط ہو جاتا ہے۔ رونا تو فطری ہے، رونا سب کو آتا ہے، اور رونا بھی چاہیے کیونکہ وہ نیچرل ہے۔ اور ہمارے نبی کتنا روتے تھے؟ ہمارے نبی سے زیادہ کوئی رویا؟ اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتے تھے۔ اگر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے اور ہم روئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہر بات میں ہم رو رہے ہیں، ہم رو سکتے ہیں،
اللہ کے سامنے، کیونکہ وہ جذبات ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. کتنا روتے تھے ہمارے نبی، داڑھی مبارک بھی بھیگ جاتی تھی، آپ کا سارا چہرہ بھیگ جایا کرتا تھا اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے. اس میں کیا ہے، آپ کو کی زندگی میں کوئی بھی حادثہ پیش آئے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہی اصلی ایمان ہوتا ہے اور یہیں سے خیر کی شروعات ہوتی ہے، یہیں سے. کیونکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کب پر رکھتا ہے؟ آپ کے غم میں. یہیں سے پھر اللہ تعالیٰ خیر کی شروعات کرتا ہے. پھر یہ سوچے کہ ہر ڈوبنے والا سورج نئے طلوع کی تیاری میں ہوتا ہے، پھر آپ کو نئی امید ملتی ہے، پھر آپ کو نیا حوصلہ ملتا ہے جب آپ اپنے آپ کو غم میں سنبھال لیں گے. آگے، بیت اللہ کی تعمیر اور ہجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبے کی دیواریں پھٹ گئیں. یہ دیواریں ایک بار کعبے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی، یعنی ایک بار خانہ کعبے میں آگ لگ چکی تھی اور کمزور تھی، سیلاب آیا اور وہ ٹوٹ گئی. اب قریش مجبور ہوئے کہ از سر نور تعمیر کریں، از سر نو یعنی شروع سے تعمیر کریں. اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے. چنانچہ کسی رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے، یعنی مکمل حلال کمائی کا اس میں استعمال ہوگا. رشوت، جھوٹ، حرام کمائی اس میں استعمال نہیں کریں گے. انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مباد اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے. مباد اللہ یعنی کہیں عذاب اللہ کا نہ ٹوٹ پڑے، کیونکہ ڈر تھا کہ ہم خانہ کعبے کی دیوار توڑیں گے تو ہر کوئی ڈرے گا نا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ایک بار ایسا ہو چکا ہے، واقعہ فیل وہ آ چکا ہے. تو اس میں ان کو ڈر تھا کہ ہمیں بنانا تو ہے لیکن شروعات کون کرے توڑنے کی. اب یہ بھی ہو رہا تھا کہ دیواریں کون توڑے اس کی، کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ سی گئی تھی. بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا. کیا کہہ کر؟ کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا. یہ کہہ کر دیواریں توڑنی شروع کی. جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالی، کیونکہ شروع سے بنانا تھا. اگر وہیں سے بناتے تو پھر وہ کمزور بنتا، پھر وہ کسی سیلاب میں ٹوٹ جاتا. اس کے بعد تعمیر شروع کی. تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا. اشراف یعنی ایلیٹ اپنے کندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے. تعمیر کا کام بقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا. چونکہ مال اتنا جمع نہیں ہو سکا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھائی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ خانہ کعبے کا حصہ ہے. اس کو حجر اور حتیم کہتے ہیں. سیمی سرکل ہے جو باہر کی طرف تھوڑا سا نکلا ہوا ہے، وہ گولائی، وہ خانہ کعبے کا حصہ ہے، کیونکہ اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے کہ پوری جگہ پر وہ بنایا جا سکتا. جب دیوار ہجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی ہجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے، کیونکہ سوچے ہجر اسود جو تھا کوئی چھوٹی موٹی چیز تو تھی نہیں، ہجر اسود جنت کا پتھر تھا. تو ہر کوئی کیا چاہتا تھا، کیونکہ بہت سارے قبیلے اس میں شامل تھے، ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ میں رکھوں گا. اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا. لیکن ابو امیہ نے، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یہ کہہ کر فیصلہ کیا کہ ایک صورت پیدا کی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو، یعنی کیا، جو شخص یہاں سے پہلے داخل ہوگا اس کو جھگڑے کا حکم مان لیں گے. حکم مطلب جج بنا لیں گے، یعنی وہی فیصلہ کرے گا کہ اب کون رکھے گا. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی، یعنی یہ رائے لوگوں نے منظور کر لی. اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے کیا کہا، جو بھی یہاں سے پہلے انٹری کرے گا وہی جج ہوگا اور جو وہ فیصلہ کرے گا وہ ہم سب مانیں گے. اور پہلے کس نے انٹری کری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قریش نے دیکھتے ہی کہا، یعنی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھتے ہی کیا کہا، ھذا الامین
रदीनाहु हाज़ा मुहम्मदुन, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अमीन है, हम इनसे राजी हैं। यानी सब खुश हो गए कि चलो ये तो सबसे ज्यादा मानतदार है और अमीन है, अब खुश हैं सारे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचे तो आपको तफसील बताई गई, यानी पूरा वाकया बताया गया। आपने इसका ये हल निकाला कि एक चादर ली, इसमें हिजरे अस्वद रखा और सब सरदारों से कहा कि इसका किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। सबने ऐसा ही किया। जब चादर हिजरे अस्वद की जगह तक पहुंच गई तो आपने अपने मुबारक हाथ से हिजरे अस्वद को उसकी जगह पर रख दिया। ये इतना उम्दा फैसला था कि इस पर सब खुश हो गए। हिजरे अस्वद जमीन से 1.5 मीटर बुलंदी पर है और दरवाजा तकरीबन 2 मीटर ऊंचा है। कुरैश ने उसे इतना ऊंचा इसलिए रखा ताकि उनकी इजाजत के बगैर कोई शख्स काबे में दाखिल ना हो सके। दीवारें 18-18 हाथ बुलंद हैं, जबकि पहले 9-9 हाथ थी। अंदरूनी काबा 2 कितारों में 6 सतून खड़े किए गए और 15 हाथ की बुलंदी पर छत बनाई गई, जबकि पहले ना सतून थे और ना छत, यानी पिलर्स वगैरह नहीं थे, इसलिए वो बार बार सैलाब में गिर भी जाता था। इस वाक्य से आपके दिमाग में क्या आया? इस वाक्य से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने समझदार थे। उनके फैसले से सब खुश होते थे, यानी सब खुश हुए, सबको साथ लेकर चलते। इसी से टीम वर्क स्टार्ट होता है, यानी लीडरशिप क्वालिटी यही होती है कि एक लीडर सबको साथ लेकर चलता है, किसी को अगेंस्ट नहीं करता अपने। यही एक लीडर की क्वालिटी होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते थे? सबको साथ लेकर चलते थे। अगर चाहते तो ये भी कर सकते थे ना कि चलो छोड़ो मैं ही रख देता हूँ, अपने हाथ से खुद ही रखते थे, लेकिन उनको सबको साथ लेकर चलना था, इसलिए सबको उन्होंने उसमें शामिल किया। और वो इतना बेहतरीन फैसला था कि किसी के दिमाग में उस वक्त ये फैसला नहीं आया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिकमत जो अल्लाह ताला सिखाते हैं। इब्ने उमर से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरे अस्वद और रुकने अमानी का इस्तेमाल इंसान के गुनाह मिटा देता है। यानी हाथ भी लगाना क्या होता है? इंसान के गुनाह मिटा देता है। इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरे अस्वद का इस्तेमाल करते देखा, यानी दूर से इशारे भी करते हुए देखा। तो अगर कोई हाथ ना लगा सके तो वो दूर से इशारे भी कर देता है, तो वो भी काफी हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के 2 याकूतों में से एक हैं। अल्लाह ताला ने इनका नूर उठा लिया। अगर इनका नूर बाकी रहता तो मशरिक और मगरिब के दरमियान सारी चीजें रोशन कर देता, क्योंकि वो जन्नत से आए हुए थे और उसमें इतना नूर था कि अगर अल्लाह ताला एज इट इज दुनिया में उतार देता तो क्या होता? दुनिया में हमेशा उजाला ही रहता, फिर अंधेरा नहीं होता। यानी इतना नूर था उसमें कि दुनिया जगमगाती रहती। तो अल्लाह ताला ने पहले नूर उठाया, फिर उसको जन्नत से नीचे भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जाहिलियत की नजासतों ने इसे ना छुआ होता, निजासतों ने मतलब नापाकियों ने इसे ना छुआ होता, तो जब भी आफत वाला आदमी इसे छूता तो सेहत याब हो जाता। यानी कितना भी बीमार हो, चाहे वो कैंसर का बीमार हो, अगर वो इसे छूता तो वो सेहत याब हो जाता। और जमीन पर यही पत्थर है जो जन्नत से आया है। यानी जन्नत की अगर कोई चीज देखनी है तो आप क्या देख लें? हिजरे अस्वद देख लें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरे अस्वद के पास आए और उसको बोसा दिया और कहा कि तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ना चूमते तो मैं कभी भी तुम्हें ना चूमता। स्ट्रेट फॉरवर्ड थे ना हजरत उमर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरे अस्वद को एक बार बोसा दिया और उससे चिमट गए। कहा, मैंने रसूल अल्लाह को देखा, वो भी तुम्हें चाहते थे, इसलिए मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। हम तो सारे वही काम करते हैं जो हमारे नबी नहीं करते थे। और सहाबी के अंदर क्वालिटीज क्या थी? सिर्फ वही काम करते थे, एक्शन भी वही करते थे जो हमारे नबी करते थे। और हम इतने बड़े बड़े मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन एक चीज पूरी नहीं होती कि नमाज भी पढ़नी। और बड़े बड़े मोहब्बत के दावे, मैं तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करती हूँ, मैं तो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ। और कितनी मोहब्बत है आप देख लें आकर, कि रसूल आएंगे ना अभी सामने तो कहेंगे ये मोहब्बत है, एक नमाज और कुरान ही नहीं सही पढ़ा जा रहा। और उनमें क्या मोहब्बत थी कि हर चीज जो नबी ने कर दी थी वैसे ही करते थे, एक्शन भी। क़यामत के दिन हिजरे अस्वद की 2 आंखें होंगी और जबान भी होगी जिससे वो बात करेगा। जिसने उसे हक के साथ छुआ होगा, क़यामत के दिन वो उसके बारे में गवाही देगा। कौन देगा? हिजरे अस्वद। क़यामत के दिन हिजरे अस्वद जब आएगा तो वो जबले अबू कुवैस से भी बड़ा होगा, यानी पहाड़, उससे भी बड़ा होगा। उसकी एक जबान और 2 होंठ होंगे। पहले हिजरे अस्वद बिल्कुल सफेद था,
اس لیے اس کے لیے اب یز ورڈ آتا ہے اور اب وہ بالکل کالا ہو چکا، اس لیے اسود ہو گیا، وہ بالکل کالا، بالکل سفید تھا وائٹ، اور گناہ چوس چوس کے لوگوں کے بیچارہ بالکل بلیک ہو گیا۔ اب آپ سوچنا جس میں اتنا نور ہوتا ہے، نور تو وائٹ چیزوں میں ہوتا ہے نا، بلیک چیزوں میں کہاں ہوتا ہے، اس میں اتنا نور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اگر اس کا نور کے ساتھ میں اس کو بھیج دیتا تو جگمگانے لگتی دنیا۔ اب وہ گناہ لوگوں کے لے لے کر بالکل کالا ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے، یعنی بہت طاقتور تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور نکھر آئیں، یعنی جیسی جوان ہوئے تو خوبیاں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت دار، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفو کسے کہتے ہیں؟ درگزر کرنا، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیر اور خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز انڈر لائن کر لیجیے اسے کہ کیا کوالٹی۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ کس کے بارے میں کہا یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پا لیتا، مہمان کی مہمان نوازی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوئے سے تعاون فرماتے۔ پھر سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹی۔ اللہ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر نہ تو حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور نہ تو کھاتے تھے، نہ بتوں کو چھوتے تھے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات اور عزا کی تو قسم سننا بھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ پہلے لوگ یہ کہتے ہیں نا لات کی قسم، عزا کی قسم، وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور رہتے تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی چائے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ کانسرٹس جسے آج ہم کہتے ہیں، آج ہم نے بس نام بدل دیا اور کیا رکھ دیا، کانسرٹس میں جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی گناہ ہے۔ ہمارے نبی تو اس میں جایا بھی نہیں کرتے تھے۔ خیر میوزک سننا کس قدر گناہ ہے آپ کے قرآن میں ہی آ جائے گا، یہ تو اس کی ساری حدیثیں بھی آ جائیں گی۔ اچھا، عربوں کے یہاں کچھ لوگ شرک نہیں کرتے تھے نا، اس میں، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ حنفاء کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی لوگوں میں سے تھے، کبھی بھی شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے آپ کو بچائے رکھا تھا، ہر برائیوں سے آپ کو بچاتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پڑوسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ سے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں لات کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں عزا کی عبادت کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کب کی بات تھی؟ نبوت ملنے سے پہلے کی۔ آپ فطرت پر تھے۔ زین بن حارثہ کہتے ہیں کہ ایک تانبے کا بت بنا ہوا تھا، اس کو اساف کہتے تھے، اور ایک نائلہ تھا، یعنی ایک میل تھا اور ایک فیمیل تھا۔ مشرکین طواف کرتے ہوئے اس کو چھوتے تھے، اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا۔ کس نے؟ زید بن حارثہ نے۔ جب میں ان کے ساتھ گزرا تو میں نے بھی ان کو ہاتھ لگا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ پھر طواف کیا تو میں نے کہا کہ میں ضرور ہاتھ لگاؤں گا، یعنی من میں دیکھوں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے ہاتھ لگا دیا۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے منع نہیں کیا تھا کہ ہاتھ مت لگانا؟ اور یہ کب کی بات ہے؟ رسالت سے پہلے کی، یعنی نبی نے ان کو چھوا بھی نہیں بتوں کو۔ ایک روایت میں آتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی، آپ نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو عزت دی جو بھی عزت بخشنی تھی، پھر اور آپ پر نازل کیا جو بھی آپ کو نازل کرنا تھا۔ یعنی
نبوت سے پہلے بھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے اس کو کبھی بھی کسی بھی بت کو ہاتھ نہیں لگایا. جعفر بن ابو طالب نے نجاشی سے کہا, آیا تھا نا آج حضرت مریم کے جو انہوں نے سورہ مریم پڑھی تھی, جب حضرت جابر کو بلایا گیا تو انہوں نے کچھ باتیں کری تھی نا, تو وہ کیا باتیں تھی کہ اے بادشاہ, ہم جاہل لوگ تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے, مردار کھاتے تھے, بے حیائی کے کام کرتے تھے, رشتہ داریوں کو توڑتے تھے, پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے, ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا. ہم اسی طرز زندگی پر چلتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ہم میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس کے حسب نسب صدق, امانت, عفت اور پاک دامنی کو جانتے ہیں. دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے, یعنی پہلے روزہ بھی رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ عاشورہ 10 محرم کا جو دن ہوتا ہے, اس زمانے میں قریش کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے. غار ہیرا میں بھی آپ روزہ رکھتے تھے. لوگ ننگے طواف کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے سامنے برہنہ نہیں ہوئے, کبھی آپ کسی کے سامنے برہنہ نہیں ہوئے. لوگ حج میں عرفہ تک نہیں جاتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خراب رسمیں ہوتی تھی نا, ان کا ساتھ نہیں دیا, ان کے اگینسٹ گئے, بھلے کوئی کچھ بھی بول رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ آپ نے اپنے رب سے ایک سوال کیا, کاش میں وہ کبھی نہ کرتا. میں نے کہا, اے میرے رب, مجھ سے پہلے آپ نے جو جتنے بھی رسول بھیجے ان کو آپ نے طرح طرح کے معجزات دیے, کوئی ان میں سے مردوں کو زندہ کرتا, اور موسیٰ علیہ السلام سے تو آپ نے تو ڈائریکٹ بات کی تھی, یعنی ہم کلام ہوئے تھے, کیونکہ ہوتا ہے نا ایک نبی کو دوسرے, ہم میں بھی ہوتا ہے نیکی میں کہ آپ نے تو ایسا کیا تھا اس کے ساتھ, تو ہمارے نبی نے بھی یہی سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا میں نے تجھے یتیم نہیں پایا تو تمہیں ٹھکانہ دیا, تمہیں بے راہ نہیں پایا کہ تمہیں راہ دکھا دی, تمہیں غنی کر دیا, کیا تیرا سینہ نہیں کھولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیوں نہیں ہے میرے رب. یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.